الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے اللہ کے رسول تک پہنچایا، اور یہ مسلمانوں کے لیے اصل اول ہے اور شریعت کا ماخذ ہے۔ قرآن کریم جو 23 سال کی مدت میں اللہ کے رسول پر اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں نازل کی، یہ قرآن جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود یہ ضمانت دی، اللہ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ میرے بھائیوں، آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا یہ کلام، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی، اور یہ قرآن کی حفاظت اس دور سے ہی اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر آج تک اس قرآن کریم کی خدمت کی جا رہی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کے دور میں کتاب وحی کے ذریعے اللہ کے رسول نے قرآن کو لکھوایا، اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا بہت سارے قراء جب شہید کر دیے گئے اور ارتداد کا ایک سلسلہ چل پڑا، اس وقت ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے،
ورنہ ہو سکتا تھا کہ قرآ کے شہید ہونے سے قرآن بھی مفقود ہو جاتا۔ اس لیے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر نے زید بن ثابت ان کو مکلف کیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کریں، اور بڑی ہی دقت کے ساتھ، بڑی ہی جافشانی کے ساتھ قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور پورے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے، چونکہ اس وقت سارے لوگ عربی دان تھے، عربی جاننے والے تھے، لہجات سے واقف تھے، قرآن مختلف لہجات میں نازل ہوا تھا۔ لہجات سے واقف ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یہ مسائل نہیں تھے جو مسائل بعد میں پیش آ سکتے تھے۔ اس بات کو حضرت عثمان نے محسوس کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا حضرت حذیفہ ابن الیمان نے کہ قرآن کو ایک جگہ، ایک ہیئت میں، ایک لہجے پر جمع کیا جائے۔ پھر قرآن کو ایک جگہ، ایک لہجے پر جمع کیا گیا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں کئی نسخے تیار کیے گئے اور مختلف اقالیم میں، مختلف امصار میں بھیجے گئے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی خدمت، قرآن کی خدمت اہل حدیث علماء، جیسا کہ میں نے چند باتیں اس میں سے پہلے بتائی تھی کہ قرآن اور حدیث کی خدمت میں سب سے زیادہ کسی کی حصے داری رہی ہے تو وہ صرف اہل حدیث علماء کی، چاہے وہ قرآن کا کوئی بھی فن ہو۔ کچھ فنون کا تذکرہ میں کروں گا، قرآن کا چاہے کوئی بھی فن ہو، اس میں علماء نے اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم طلباء، علماء زیادہ تر ان چیزوں پر، حالانکہ حدیث کی خدمات پر علماء نے جو قربانیاں پیش کی ہیں حدیث کی خدمات میں، اس پہ تو ہم بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کے باب میں جو علماء نے خدمات انجام دیے ہیں۔ آج سے گزشتہ اسی ہفتے میں آپ لوگوں نے محاضرہ سنا ہوگا، جس میں یہ بات بڑی ہی دقت کے ساتھ بتائی گئی کہ علماء کرام نے کس قدر گراں قدر خدمات جو ہے حدیث کے باب میں انجام دیے ہیں۔ اسی طرح علماء کرام نے علی وجہ العموم تقریباً 12 فنون، ابھی میں صرف نام آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو قرآن کے باب میں جن کی خدمات پیش کی گئی۔ میرے بھائیوں، قرآن کو سیکھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں کا بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ میرے بھائیوں، قرآن اولین ماخذ ہے ہماری شریعت کا، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر آیت پڑھنے پر ہر حرف پہ نیکیاں ہیں، اور ہر نیکی اس کا 10 گنا اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور وہ سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ سفارش کو قبول کرے گا۔ اسی طرح حفاظ کرام کے لیے، اور خصوصاً قرآن کریم کے حفظ کرنے والے جنہوں نے اپنے وقت کو پوری طرح قرآن کے لیے لگایا، ان کے لیے خوشخبری اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا اقرا ورتق، کہ تم پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، یعنی قرآن جتنا تمہیں یاد ہوگا اتنی ہی اونچی منزل تمہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، قرآن سے ہماری بے رغبتی بہت زیادہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی طرف ہم لوٹیں۔ علماء کرام نے جو خدمات انجام دی، ان میں سب سے پہلا ایک فن ہے علم تجوید کا، جس میں ابن الجزری نے الجزریہ کے نام سے تجوید پر ایک کتاب لکھی۔ اسی طرح البرہان
फी तजवीद कुरान के नाम से इब्राहिम इब्न मोहम्मद ने एक किताब लिखी। ये एक फ़न है जो कुरान को पढ़ने का तरीक़ा सिखाता है। उसी तरह एक दूसरा फ़न इल्मुल क़िराआत है, जो क़िराअतें हम लोग जो सुनते हैं वो सिर्फ़ एक ही क़िराअत सुनते हैं, लेकिन कई क़िराअतें मशहूर हैं और जिस पर किताबें लिखी गई हैं। जैसे इमाम शातिबी रहमहुल्लाह ने एक किताब लिखी शातिबिया के नाम से। उसी तरह अल-इक़ना फ़िल क़िराअत अस-सबअ इब्नुल बाज़िश की एक किताब है। ये एक फ़न है जो हमें कुरान किस किस तरीक़े से पढ़ा जाता है वो बताती है। उसी तरह एक बहुत बड़ा फ़न है जिसको हम सब जानते हैं इल्मुत तफ़सीर के नाम से। तफ़ासीर में उलमा ने सौओं ऐसी तफ़ासीर हैं, बल्कि सौ हज़ारों तफ़सीरें कही जा सकती हैं जो हमें मुताला करनी चाहिए, चाहे वो अरबी ज़बान में सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद इलाक़ाई ज़बानों में भी तफ़सीरें लिखी गई जिसकी तफ़सील मैं बयान करूँगा। उसके बाद जैसे इमाम कुर्तुबी की किताब और सबसे ज़्यादा मशहूर किताब जो तफ़सीर की है इब्न कसीर, तफ़सीर इब्न कसीर। उसके बाद असबाब नुज़ूल पर किताबें लिखी गई। ये भी एक कुरान से ताल्लुक़ रखने वाला एक फ़न है। इसमें एक किताब है इमाम वाहिदी की, इसमें कुछ मौजू रिवायात भी हैं, असबाबुन नुज़ूल के नाम से। और एक किताब है इमाम सुयूती की लुबाबुन नुक़ूल फ़ी असबाबिन नुज़ूल। ये भी एक फ़न है। उसके बाद कुरान चूँकि मौजज़ा है, इस जैसा कलाम कोई और पेश नहीं कर सकता। एजाज़ुल कुरान के नाम से एक फ़न उलमा ने कायम किया और उसमें बहुत सारी किताबें लिखी। जैसे बाक़िलानी की एक किताब है एजाज़ुल कुरान, और अब्दुल काहिर अल जुरजानी की एक और किताब है दलाइलुल एजाज़ के नाम से, जो बाज़ मदारिस में पढ़ाई भी जाती है, दाखिल निसाब है। उसी तरह एक और फ़न उलमा ने कायम किया, वो है अन्नासिख़ वल मनसूख़, यानी कौन सी आयतें नासिख़ हैं और कौन सी मनसूख़ हैं, कौन से अहकामात नासिख़ हैं और कौन से मनसूख़ हैं। उस पर भी उलमा ने किताबें लिखी। जैसे अबू जाफ़र की एक किताब है अन्नासिख़ वल मनसूख़ के नाम से ही। उसी तरह फ़न्नुन नस्ख़ फ़िल कुरानिल करीम, ये इमाम सुयूती की एक किताब है। ये छठा फ़न था जो उलमा ने कायम किया कुरान के ताल्लुक़ से। एक सातवां फ़न है जिसमें इब्न क़ुतैबा की एक किताब मशहूर है इल्म ग़रीबिल कुरान, यानी कुरान में जो मुफ़रदात हैं, जो गरीब अल्फाज हैं, ऐसे अल्फाज जो आम तौर से लोग नहीं जानते हैं, उनकी तशरीह के लिए एक फ़न कायम किया गया। गरीबुल कुरान के नाम से इब्न क़ुतैबा ने एक किताब लिखी। उसी तरह माआनिल कुरान के नाम से फ़र्रा ने एक किताब लिखी। और भी बहुत सारी किताबें हैं, बस मैं नमूज़ज के तौर पर एक दो पेश करूँगा आपके सामने। उसी तरह एराबुल कुरान के नाम से एक फ़न कायम किया गया। क्यों? इसलिए कि इब्तिदा में ये ज़रूरत नहीं थी, जो मुतशाबे अल्फाज थे जैसे नुक्ते हैं, एराब है, इन चीज़ों की शुरू में ज़रूरत नहीं थी। जैसे आप उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हुए आपको इस बात की ज़रूरत नहीं होती कि ज़बर ज़ेर फतहा कसरा ये सब लगाया जाए। कहीं नुक्ता नहीं भी रहे तो आप पढ़ लेते हैं। तो वो अहले ज़बान थे, वो समझ पाते थे। लेकिन बाद के लोगों के लिए ये ज़रूरत पड़ी, तो ज़ुजाज ने एक किताब लिखी एराबुल कुरान के नाम से। उसी तरह मुहियुद्दीन दरवेश, इन्होंने भी एक किताब लिखी एराबुल कुरानिल करीम व बयानिही के नाम से। उसी तरह एक और किताब लिखी मक्की इब्न अबी तालिब ने, मुश्किल एराबिल कुरान। ये था 8वां फ़न जो कुरान के बाब में उलमा ने कायम किया। एक 9वां फ़न भी कायम किया इल्म बलागतिल कुरान। कुरान में जो फसाहत है, बलागत है, इसको पेश करने के लिए दलाइलुल एजाज़ के नाम से एक किताब लिखी, असरारुल बलागा के नाम से। ये दोनों किताबें अब्दुल काहिर अल जुरजानी की हैं। ये दोनों किताबें इल्म बलागत में लिखी गई। उसी तरह कुरान में मुहकम और मुतशाबिह कुछ आयतें, इसकी वजाहत के लिए भी एक फ़न कायम किया गया, इल्मुल
मुहकम वल मुतशाबिह के नाम से, इसमें भी किताबें लिखी। इब्न ज़ुबैर अल-गरनाती ने एक किताब लिखी थी मुतशाबिहुल कुरान। उसी तरह इमाम इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़िया ने एक किताब लिखी थी अमसालुल कुरानिल करीम। तो ये चंद किताबें हैं। और उसके बाद एक और फ़न है इल्म फ़ज़ाइलिल कुरान, कुरान की फ़जीलत में किताबें लिखी गई। जैसे इमाम बुखारी ने एक किताब लिखी जो इमाम बुखारी की सही में वो दाखिल है। उसी तरह फ़ज़ाइलुल कुरान के नाम से एक और किताब इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने लिखी थी। और उसके बाद एक और फ़न और भी फ़नून है, लेकिन बस मैं 10-12 का ही तज़किरा करूँगा यहाँ। एक और फ़न है इल्म मबाहिसिल कुरान, यानी कुरान में कौन कौन से मौज़ूआत हैं जिस पर बहस की जानी चाहिए। लेकिन ये आखिरी जो फ़न है इल्म मबाहिसिल कुरान, इस पर उलमा जो लोग यानी वसी नज़र रखते हैं वो लोग कहते हैं कि इस पर सही से उतना ज़्यादा काम जितना होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है। ये थी उमूमी खिदमात जो उलमाए किराम ने पेश की कुरान की खिदमत में। और मैंने एक बात की तरफ इशारा किया था कि उलमाए अहले हदीस, चूँकि अहले हदीस का मतलब ही ये होता है कि कुरान और हदीस की खिदमत करने वाले। हदीस की खिदमत करना ये ज़रूरी है कि कुरान की खिदमत करें। क्यों? इसलिए कि हदीस की असल कुरान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, यानी कुरान और हदीस ये अल्लाह ताला की तरफ से। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में फरमाया कि तुम हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते जब तक ये दो चीज़ें तुम पकड़े रहोगे। वो दो चीज़ें कौन कौन सी है? कुरान किताब अल्लाह व सुन्नती, और अहले हदीस चूँकि अपना माखज़ और असल अव्वल कुरान और असल सानी हदीस को मानते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा लगाव और मोहब्बत अहले हदीस उलमा को कुरान से और हदीस से रहा। इसीलिए सबसे ज़्यादा खिदमत कुरान और हदीस में अहले हदीस उलमा ने पेश की है। मेरे भाइयों, मेरे मौजू का दूसरा शिक जो है वो ये है कि हमारे बर्रे सगीर में उलमाए अहले हदीस ने सिर्फ कुरान की जो खिदमत की हैं उनमें चंद नाम, जैसे मौलाना इसहाक भट्टी की एक किताब है खुद्दाम कुरान के नाम से एक किताब है, जिसमें 186 उलमा को उन्होंने जिक्र किया है जिन्होंने कुरान की खिदमत की है। वो किताब हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है। तफसीर के नाहिए से सबसे पहले नवाब सिद्दीक हसन खान, इन्होंने 1302 में तफसीर इब्न कसीर को फतहुल बयान जो उनकी तफसीर है उसके हाशिए में सबसे पहले छपवाया और अपने खर्चे पर इसको दुनिया में आम किया, जिसका तर्जमा मोहम्मद जूनागढ़ी और इसको राग़िब रहमानी, दाऊद राग़िब रहमानी, ये दो उलमा ने इसका तर्जमा भी किया है। उसी तरह मुफ़हिमातुल कुरान के नाम से अल्लामा सुयूती की मुफ़हिमातुल अक़रान बिमुफ़हिमातिल कुरान, ये एक किताब जो तफसीर के बाब में लिखी गई। चंद गोशे जो बर्रे सगीर के उलमा ने उसमें खिदमत अंजाम दी, उनमें से तर्जमा के नाहिए से नवाब सिद्दीक हसन खान और जुल्फ़कार नक़वी, ये दो उलमा मिलकर एक तर्जमा और तफसीर पेश की थी। वो इस वजह से कि नवाब सिद्दीक हसन खान की कुछ हिस्सों की आखिर के पारों और फिर सूरह कहफ तक लिखने के बाद उनकी वफ़ात हो गई, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी जुल्फ़कार नक़वी जो उनके अक़रान में से थे, उनके दोस्त थे, तो उनसे कहा कि ये तुम मुकम्मल करोगे, तो उन्होंने मुकम्मल की और ये तकरीबन 15 जिल्दों में ये शाये की गई थी। उसके बाद तर्जमा में तर्जमानुल कुरान के नाम से 15 जिल्दों में एक किताब शाये की गई। उसके बाद तर्जमे के बाद में एक बहुत ही अहम तर्जमा जो वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी, इन्होंने तफसीर वहीदी के नाम से एक किताब लिखी थी जो उर्दू ज़बान में है। उसी तरह एक और अहसनुत तफासीर के नाम से एक किताब लिखी जो अहमद हुसैन दहलवी
اور اس کے بارے میں، اس تفسیر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہ تفسیر ہے یہ احسن التفاسیر ہے، اور یہ واقعی اسم مسمہ کتاب ہے، یعنی اس کی یہ واقعی بہت ہی اچھی تفسیر ہے، جس کا ایک حاشیہ بھی فوائد کے نام سے اس کا اختصار بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب جس کا ذکر کرنا ترجمان القرآن کے نام سے ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کی تفسیر، جو مکمل نہیں ہے، اور ان کے مکمل نہ ہونے کی وجہ میں نے اس سے پہلے بتائی تھی۔ مکمل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب بھی لکھتے تھے انگریز اس کو لے کر چلے جاتے تھے، سوچتے تھے کہ اس میں کوئی چیز ہم کو مل جائے یا کوئی چیز ایسا ہو جو ہماری حکومت کے خلاف ہو، تو اس لیے بہت سارے ان کے اجزاء جو ہے وہ ضائع ہو گئے تھے۔ ایک اور تفسیر، تفسیر القرآن عبد الرحمن کیلانی کی، جو اردو زبان میں لکھی گئی۔ اسی طرح تفسیر کے باب میں جو علماء نے خدمات انجام دیے، اس میں سے ایک بہت بڑی خدمت جو آج کے دور میں تقریباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی تفسیروں میں ایک تفسیر جو علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ کی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں وہ اپنی زبانی ہی بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ تفسیر جو ہے بہت ساری تفسیروں کا خلاصہ، تفسیر بالمعصور جو ہیں ان تفسیروں کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے۔ ان تفسیروں کو یہ جو تفسیریں میں نے پیش کی ہیں ان کو خلاصہ کہا جا سکتا ہے، اور خصوصاً اسرائیلیات سے بچتے ہوئے یا کہیں بھی پیش کیا بھی ہے تو وہاں پہ تنبیہ کی ہے، اور خصوصاً عقائد کے باب میں تفسیر پر زیادہ زور دیا ہے، اور فقہی مسائل کو زیادہ طویل نہیں کیا۔ تو یہ چند خصوصیات تھے جو یہ تفسیریں پیش کی ہیں میں نے، اس میں عام طور سے عقائد کے باب میں زیادہ زور دیا گیا۔ ایک بات جو خصوصاً اہل حدیث علماء کا ہی خاص رہا، وہ تنقیدی جائزے کے اعتبار سے جو قرآن پر اور اسلام پر، اسلام کے احکامات پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان میں ایک کتاب لکھی مولانا حنیف ندوی نے سراج البیان کے نام سے، جس میں مختلف شکوک، چاہے وہ غیر مسلمین کے شکوک و شبہات ہوں یا وہ شکوک و شبہات جو مسلمانوں کی طرف منسوب کچھ فرقے ہیں ان کی طرف سے ہو، تو اس کا ازالہ انہوں نے کیا۔ اسی طرح ابو محمد عبداللہ چھپراوی، انہوں نے البیان لتراجم القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس میں بھی شکوک و شبہات کا ازالہ کیا۔ اور ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، انہوں نے چونکہ ان کا تعلق عام طور سے مناظروں سے رہا، چاہے وہ ان کے مناظرے ہوتے رہے اسلام کی طرف منسوب باطل فرقوں سے، ان کا مناظرہ ہوتا رہا، غیر مسلمین سے مناظرہ ہوتا رہا، اس لیے ان کی تفسیروں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے شکوک و شبہات کو پیش کر کے اور پھر اس کو رد کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو بر صغیر کے علماء نے جو قرآن کے باب میں اپنی خدمات پیش کی، اصول تفسیر میں الفوز الکبیر، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی جو علوم القرآن کے باب میں ہے، مختلف علوم و فنون کے بارے میں جو قرآن میں ہے اس کے بارے میں لکھا۔ اور ایک کتاب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مقدمہ فی اصول التفسیر، یہ دونوں کتابیں اصول تفسیر کے باب میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ اور اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم قرآن کے علوم و معارف سے کیسے استفادہ کریں، تو سب سے پہلے انہوں نے جس بات پہ زور دیا وہ بتایا کہ توحید کے باب سب سے اہم ہے، اس کے بعد احکامات، اور تیسری جگہ میں، تیسری مرتبہ میں کہا کہ تذکیر۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں جیسے توحید پوری طرح موجود ہے، احکامات موجود ہیں، اسی طرح تذکیر کا پہلو بھی بہت غالب ہے۔ اور تذکیر جیسے تذکیر بآلاء اللہ،
یعنی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پیش کر کے جو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی اللہ نے تمہیں یہ دیا، تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، صحت دی، تندرستی دی، یعنی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے ان کو نصیحت کرنا۔ اس کے بعد التذکیر بایام، یعنی جو گزری ہوئی قومیں ہیں، جو گزری ہوئی قومیں ہیں، قرآن کو نہ ماننے، حدیث کو نہ ماننے، اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دینے کی وجہ سے جن چیزوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا ان کو پیش کر کے نصیحت کی جاتی ہے۔ اور ایک تیسری چیز ہے کہ آخرت، التذکیر بالآخرہ، یعنی آخرت میں جو امور انجام پانے والے ہیں، جیسے قیامت کے امور ہیں، اس میں جو انسانوں کے حالات ہوں گے، اس کے ضمن میں یہ بات بتا دوں کہ غیر مسلمین بھی ان آیتوں کو جب سنتے ہیں جن آیتوں میں موت اور موت کے بعد کے مراحل کا تذکرہ ہے، ان آیتوں کو سن کر وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ جو ہمارے استاد بھی ہیں ریاض موسیٰ ملباری رحمہ اللہ، بہت بڑے داعی گزرے ہیں، ابھی چند 1-2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں میں لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں؟ تو انہوں نے نموذج کے طور پر دکھایا، تو 3 آدمی کو ٹائمر لگا کے بھیجا کہ فلاں 3 آدمی کو لگایا 3 لوگوں کے ساتھ کہ تم جا کے اپنی اسلام کی دعوت دو غیر مسلمین کے ساتھ۔ تو ٹائمر لگائے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ ایک آدمی 25 منٹ میں اور ایک آدمی 45 منٹ میں اسلام قبول کیا۔ تو وہی کہتے ہیں ریاض موسیٰ ملباری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت ضخیم کتابیں لکھ کے غیر مسلمین کو دعوت دینا یہ ضروری نہیں ہے، ان کے سامنے یہ آیتیں جو موت اور موت کے بعد کے مراحل پہ دلالت کرتی ہیں، اگر ان آیتوں کے ذریعے ہی تفسیر کی جائے تو وہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن کمی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پہنچایا ہی نہیں۔ اسی طرح بر صغیر میں ایک اور کتاب محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ نے لکھی لسان القرآن کے نام سے، جو لغات القرآن کے باب میں۔ اسی طرح ایک پادری نے ایک کتاب لکھی تھی عدم ضرورت القرآن، اس کا یہ ماننا تھا، اس نے اپنی اس کتاب میں یہ پیش کیا تھا کہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی تقابل ثلاثہ کے نام سے، جس میں انہوں نے اس کا جواب دیا۔ اسی طرح حق پرکاش کے نام سے ایک کتاب لکھی، یہ اصل میں جواب تھی سدھارتھ پرکاش، جس میں اس نے 159 اعتراضات اسلام پہ کیے تھے، اسلام پہ 159 اعتراضات کیے تھے، اس کا جواب حق پرکاش کے نام سے اس کتاب میں دیا گیا۔ اس کے بعد تائید القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی، یہ تقابلی جائزے میں یعنی دوسرے مذاہب سے اسلام کا مقابلہ کر کے، مقارنہ کر کے جو کتابیں لکھی گئی، ان میں یہ کتاب تائید القرآن کے نام سے میر سیال کوٹی رحمہ اللہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی۔ قرآن کے باب میں اور فہارس القرآن ہے، تاریخ القرآن ہے، علوم القرآن ہے، یہ سارے مباحث جو ہیں اہل حدیث علماء نے پیش کرنے کی کوشش کی، اور آج بھی علماء اہل حدیث قرآن کی خدمت میں کسی بھی گوشے کو لے کر اس میں خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ کتابی شکل میں مرتب ہو یا نہ ہو، لیکن اکثر کتابیں ایسی بھی موجود ہیں جن کا مسودہ تو موجود ہے لیکن وہ چھپ کر سامنے نہیں آ سکی۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کے باب میں بھی ہمیں خدمت کرنی چاہیے، اور قرآن کا جو مقام ہے، جو تقدیس ہے، وہ دینی چاہیے۔
قرآن اگر آپ کی زندگی میں ہے، آپ نے اگر ورد قرآن چھوڑ دیا تو آپ کی زندگی سے برکت ختم ہو جائے گی۔ قرآن کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنائیے، فجر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کیجیے۔ آپ لوگوں کا معمول ہونا چاہیے کہ کم سے کم 20 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ اور چند دنوں تک میں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی اور آپ لوگوں کی طرف سے بہت ہی مثبت اثر نظر آیا تھا، اور آپ لوگوں کا ہی یہ قول ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے جو مقررات ہیں، ہم نے قرآن کے مقررات پورے قرآن کے حال میں یاد کر لیا تھا۔ یہ آپ لوگوں کا تجربہ ہے جو آپ لوگوں نے مجھ سے بیان کیا تھا، لیکن ابھی کے وقت میں میں نے جو محسوس کیا ہے، فجر کی نماز کے بعد فوراً سو جانا، یہ غلط چیز ہے۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، اس دعا کے لیے، اس دعا کے حقدار بننے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ صبح میں جگیں، صبح میں جگ کے اور سب سے پیارا کلام جو ہے اس کی تلاوت کریں، اور اپنے دن کی شروعات اس کلام سے کریں جس کلام کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے گوشے ایسے ہیں جس میں خدمت کرنے کی ضرورت ہے قرآن کے باب میں، بلکہ دوسرے بھی ابواب میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری خدمتیں ختم ہو گئی، ما ترک الاولون للآخرین شیئا، کہ پہلوں نے بعد والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، بہت کچھ چھوڑا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یعنی قرآن کے ابتدائی دور سے ہی یہ سارے فنون جو میں نے ابھی گنائے، یہ سارے فنون اس وقت نہیں تھے کہ قرآن میں یہ کام کرنا ہے، بلکہ علماء نے اس میں غور و فکر کی، اور غور کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس باب یہ بھی ایک فن نکل سکتا ہے، یہ بھی ایک فن ہے جس میں خدمت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح موضوعات کے اعتبار سے جو اشارات کرتے ہیں، حارث کرتے ہیں، اس میں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں جیسے مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جتنی بھی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں، اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس کو پھر یہ ترتیب دی جائے کہ کس کو پہلے رکھنا ہے، کس کو بعد میں رکھنا ہے، یا جو احکامات ہیں، مختلف احکامات قرآن کے مختلف جگہوں میں ہیں، ایک جگہ جمع کر کے، یعنی موضوعات القرآن کے نام سے ایک کتاب ہے، اس میں اور خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ اس باب میں خدمت ہونی چاہیے۔ میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کی اور زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر، قرآن پر، ایمان پر باقی رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک